الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات تمام تعریفیں، تمام کبریائی، تمام بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا خالق، مالک اور مختار ہے، جو دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، دل کی آرزوں و خواہشات کو پورا کرنے والا، جائز مقاصد میں کامیابی دینے والا، دنیا میں غلبہ دینے والا، ذلتوں سے نکالنے والا، تکلیفوں کو ختم کرنے والا اور اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے والا اکیلا رب العالمین ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں اور اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافی محشر مقام محمود کے مالک صاحب قرآن و صاحب براق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں خطبہ جمعہ کے عنوان پر آنے سے پہلے۔ پہلی بات، میرے پیر کا ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، کھڑے رہ کر خطبہ دینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چکر آ رہی ہے، تو اسی لیے بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہوں۔ عموماً انشاءاللہ آپ لوگ بات کو سمجھیں گے۔ دوسری بات، جس طریقے سے آپ نے نماز جمعہ سے پہلے مسجد کو بھرا ہے، اللہ آپ کی زندگیوں کو رزق سے بھر دے رب العالمین۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو دین و دنیا کی دولت سے بھر دے رب العالمین۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو عزت اور عافیت اور سلامتی سے بھر دے یا رب العالمین۔ اتنی خوشی اور مسرت ہے رب کعبہ کی قسم، اس پرفتن دور میں بھی آپ نے تمام ذمہ داریوں کو کونے میں رکھ کر لبیک کہا۔ اللہ اس کے نبی کے حکم پر مسجد آنے کے لیے اللہ سے قوی امید ہے، اللہ دونوں جہاں میں ضرور و ضرور کامیابی لکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ لکھ دے پروردگار۔ آپ لوگوں کے، آپ کے والدین کے حق میں، اس مسجد اور مدرسے کے ذمہ داروں کے حق میں اور پوری امت کے حق میں اللہ دونوں جہاں کی کامیابی اور دونوں جہاں کی دولت لکھ دے رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا مجھے عنوان دیا گیا ہے رمضان کے وہ نیک اعمال جو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا مہینہ آ رہا ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائیے۔ بہترین مہینہ، اللہ کے غصے کو رحمت میں تبدیل کرنے والا، اللہ کے غضب کو عافیت سلامتی میں بدلنے والا، تنگی کو، رزق کی تنگی کو فراخی میں بدلنے والا، مصیبتوں کو ختم کر کے راحت دینے والا، پریشانیوں سے نکال کر سکون اور سلامتی عطا کرنے والا بہت ہی بہترین مہینہ آ رہا ہے۔
اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یہ مہینے میں اللہ ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دے, ہماری ناکامیوں کو, ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو اللہ ختم فرما دے. توحید و سنت پر صحابہ کی طرح جما کر اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے. بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, پس پردہ میری اسلامی ماں اور بہنوں, میں وہ باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے لاکھ گنا اچھے علماء آپ کو اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا چکے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یاد دلاؤ. یاد دلانا ایمان والوں کے لیے فائدہ دیتا ہے. ریمائنڈ ایز دا ریمائنڈر ہیلپ دا بلیورز. میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ تھوڑی سی یاد دہانی کر دوں. وہ کوسے کوسے نیک اعمال ہے جو اس مہینے میں ہم کریں گے انشاءاللہ تو رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے ضرور کھولیں گے. پروردگار ضرور امت کو عزتوں سے نوازیں گے. وہ کوسے نیک اعمال ہے. آئیے بنیاد سے شروع کرتے ہیں. وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے, اور زمین پر سب سے معزز اللہ کے بعد جو جماعت ہمارے لیے ہے کتاب و سنت کی روشنی میں انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے. اور ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں کر کے عبادتیں کرتے تھے. ایسا مہینہ آ رہا ہے جب وہ یہ بار بار پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ آیت بار بار آ جاتی تھی کہ تلاوت میں قل کہہ دیجئے ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بہترین نیک عمل اس رمضان المبارک کا یہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ ہی کے آگے گڑ گڑانا, اللہ ہی سے مانگنا, اللہ ہی کے لیے رکوع, اللہ ہی کے لیے سجود, اللہ ہی کے لیے قیام, اللہ ہی کے لیے زکوٰۃ, اللہ ہی کے لیے صدقہ خیرات, اللہ ہی کے لیے قیام اللیل, اللہ ہی کے لیے تلاوت قرآن, اللہ ہی کے لیے دروس کا اٹینڈ کرنا, اللہ ہی کے لیے سب مصروفیتوں کو چھوڑ کر راتوں میں آ کر اللہ کو پکارنا, اللہ ہی سے امید لگانا اور مخلوق کی عبادت سے بیزار ہو جانا, شرک کو چھوڑ کر توحید پر جم جانا. اللہ اس پر امت کو جما دے رب العالمین. امت کی ذلت ہمارے ملک سے لے کے دنیا بھر میں جہاں ہو رہی ہے, مدینہ الطیبہ کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی بزرگ شیخ ہے, 55 سال سے عقیدے پر درس دے رہے ہیں. اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں شاگرد, شیخ صاحب اتنے سال ہو گیا, کوئی 20 سال, کوئی 30 سال, کوئی 40 سال, آپ سے الا الذین آمنوا ہی سن رہا ہے کہ توحید پر کیسے رہیں, شرک کیسا بچیں, سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے رہیں, بدعات سے کیسا بچیں. مسلسل یہی سنتے آ رہے ہیں. اس سے ہٹ کر بھی آج کئی ممالک میں مسلمان پریشان, دنیا کے کئی مسائل ہے, آپ ہمیں اس پر کبھی درس کیوں نہیں دیتے؟ شیخ نے جواب دیا جن ممالک میں مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تباہی آئی, جن ممالک میں مسلمان ذلتوں کے اندر گھیرے میں ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کی توحید میں شرک ملا لیا, انہوں نے عقیدہ توحید کے اوپر کمپرومائز کر لیا. جب انہوں نے اللہ کی رحمت کا دامن چھوڑ دیا, اللہ نے ان کو ذلیل کر کے غیروں کے پیروں پہ لا کر پٹک دیا. بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, گلی گلی تاگے, تعویذہ, گنڈے, پلیتے, بابایاں, زندہ مردہ, سورج, چاند, تارے اور ان کی اور ان کی پوجا نے امت کو برباد کر دیا. ان سے امید لگانا, ان سے ان کے آگے سجدے کرنا, ان سے شفا طلب کرنا, رب العالمین جیسی جلیل القدر ذات کو چھوڑ کر جہاں جہاں گئے اللہ نے انہی کے حوالے کر دیا. آج امت در در کی ہو گئی. کیوں؟ ہم نے رب العالمین کو بھلایا تو اللہ نے بھی ہمیں غیروں کے حال پہ چھوڑ دیا. تو بنیادی اعتبار سے امت کے لیے یہ فریضہ جمعیت اہل حدیث کے اہل الحدیث اور سلفی بھائیوں کی طرف سے
کہ جا کر کونے کونے میں اعلان کریں، بھائیو بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں اس کائنات کی دوسری سب سے معزز شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے روتے تھے، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تھے، اللہ سے منت مرادیں مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ پوری امت جس دن عقید توحید پر جم جائے گی، انشاءاللہ رب العالمین کے فضل سے پھر سے اللہ ضرور غلبہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو پہلا نیک عمل اللہ ہی کی عبادت پر ڈٹ جانا اور اس کی دعوت دے دینا۔ دوسری جو بنیادی اعتبار سے انتہائی ضروری عمل امت کے اندر ضروری ہے، اور اس رمضان میں عہد کریں گے انشاءاللہ، بدعتوں سے توبہ کریں گے بھائیو بزرگو دوست، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جم جائیں گے، ایک ایک سنت زندہ کریں گے، بڑا بڑا اجر پائیں گے۔ کسی نے چہرے پہ داڑھی کو سجا لیا، کسی نے پینچوں کو ٹخنے سے اونچا کر لیا، کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر رفع الیدین سے نماز پڑھ لی، کسی نے نماز میں پیر سے پیر، کاندھے سے کاندھا لگا لیا، کسی نے ماں بہنوں کو حجاب کرا لیا، کسی نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر تلاوت شروع کر دی، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک والی سنت اپنا لی۔ جو جو سنتیں اپنائیں گے اور زندہ کریں گے انشاءاللہ بڑے بڑے صحابہ کے اتنا آج کے فتنوں کے دور میں اجر کما لیں گے انشاءاللہ۔ تو بدعتوں سے توبہ کر کر، دین میں جو نئی نئی باتیں نکال لی ہے اس سے توبہ کر کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بخاری و مسلم میں کیا ہے، ترمذی ابو داؤد میں کیا ہے، ابن ماجہ نسائی میں کیا ہے، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی کئی کتابیں پڑھ لیے۔ آئیے اس بار انشاءاللہ رسول اللہ کی صحیح حدیث کو پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، اللہ اس بندے کے چہرے کو، زندگی کو ہرا بھرا تر و تازہ رکھے جو میرے حدیث کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ آئیے صحیح حدیث کو کھولیں گے میرے بھائی انشاءاللہ، اور پوری امت سے کہیں گے کہ وقت آ گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، لوٹ آؤ اللہ اس کے نبی کے حکم کی طرف، اسی میں اصل کامیابی ہے۔ 200 کروڑ امت ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مٹھی بھر صحابہ عزت سے، وقار سے، رتبے سے، رعب سے زندگی گزار کر گئے۔ تمہیں بھی ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ، لیکن کب؟ جب توحید و سنت پر جمیں گے اور شرک و بدعت کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جو بدعتیں نکل رہی ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت ہر سال بچے دیتی ہے، ہر سال نئی بدعتیں، ہر سال نئی بدعتیں، اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، پوری امت سے۔ اور اس رمضان میں نہ صرف ختم کریں گے بلکہ سنتوں کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ دوسری ایک اہم نیک عمل کی طرف دعوت ہے میرے بھائی، کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ نبی کی سنتوں میں اول وقت میں نماز، اول وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق بیٹھ کر انتظار کرتا ہے نماز کے دیر ہونے کا، جب آخری تھوڑا وقت بچ جاتا ہے اٹھ کر کوے کی طرح ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل؟ آپ نے فرمایا ایمان لانا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا دوسرا بہترین عمل؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ اللہ اہل حدیث سلفی مسجدوں کو آباد رکھے، مملکت سعودی عربیہ کو اللہ آباد رکھے۔ وقت ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے، دنیا کہیں رہو وقت پر نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ نماز کو قائم و دائم رکھے، اقام اللہ وادامہ، اللہ قائم بھی رکھے اور دائم بھی رکھے رب العالمین۔ بھائیو بزرگو دوستو، اول وقت میں نماز، دوسرا سب سے نیک عمل اس زمین کا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، سختی کے ساتھ وقت پر نماز ادا کر لیجئے۔ اللہ کا وعدہ سورہ مومنین میں، اے مسلمانوں کی جماعت، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت چاہتے ہو، فوز العظیم چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے رتبے چاہتے ہو، جنت الفردوس کے حقدار بننا چاہتے ہو،
जहन्नुम से बचना चाहते हो, खबर की गर्मी से बचना चाहते हो, हशर के अजाब से बचना चाहते हो, पुल सिरात पे से आसानी से गुजरना चाहते हो, नबी के हाथ से आबे कौसर पीना चाहते हो, फरिश्तों का सलाम सुनना चाहते हो, फरिश्तों की तरफ से अल्लाह के जो सलाम है वो लेना चाहते हो, तो फिर तुम्हें 4 काम करने पड़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं तुम नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, इस जमीन के बादशाह बन जाओगे, आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत के वारिस बन जाओगे इंशाअल्लाह। 4 काम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नमाज का वक्त पर अदा करना, ज़कात कायम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। रमजान का महीना, रोजा जहन्नुम से ढाल, रोजे का सवाब अल्लाह ही जानता अल्लाह कितना देंगे। एक एक नेकी 70 से 700 गुना बढ़ाई जाती है। शबे कदर 1000 महीनों से ज्यादा अफजल रात। कुरान मजीद का नुज़ूल रमजानुल मुबारक में, कुरान की तिलावत की बड़ी फजीलत रमजान में, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में शबे कदर में नाजिल होते हैं। अल्लाह की राह में एक एक रुपया देना 70 या 700 रुपये या उससे ज्यादा का सवाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक खजूर हलाल आमदनी से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा अल्लाह की राह में देगा, अल्लाह उसको दाहिने हाथ से पकड़कर बड़ा करते रहेंगे। क़यामत के दिन ओहद के पहाड़ के बराबर कर देंगे। बंदा पूछेगा अल्लाह ये नेकी तो मैंने नहीं की थी, अल्लाह फरमाएगा ये वो खजूर है जो तूने मेरी राह में दिया था। रमजान का महीना रहमत और बरकतों का महीना, रातों में उठकर अल्लाह के आगे रोने का महीना। जो अल्लाह के आगे क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो अल्लाह के आगे खड़े होते वक्त अल्लाह से डर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आंख पर अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया जिस आंख से अल्लाह से डर कर आंसू का खतरा निकल जाए। फजीलत रमजान के अंदर नेक आमाल की, सीधा जन्नत में लिख जाने वाले आमाल इंशाअल्लाह, लेकिन शिर्क व बिदात से दूरी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिदती की नमाज कबूल नहीं, बिदती के रोज़ा कबूल नहीं, बिदती की ज़कात कबूल नहीं, बिदती का हज कबूल नहीं, बिदती अल्लाह की राह में जिहाद करे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो तौहीद और सुन्नत भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दाढ़ी की सुन्नत, पैंचे ऊंचे रखने की सुन्नत, ये वाहिद दाढ़ी की सुन्नत है जो हम खबर में भी अपने साथ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। सुन्नतें मेरे भाई रमज़ान के महीने में इंशाअल्लाह, नमाज अव्वल वक्त में मेरे भाई रमज़ान के महीने में इंशाअल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल का, दिमाग का, रूह का सुकून अल्लाह के जिक्र में। लोग मुझसे पूछते हैं इलियास भाई घर के परेशानियां टेंशनों से परेशान, कारोबार के टेंशनों से परेशान, नौकरियों के टेंशनों से परेशान, फलाने केसों से परेशान, पड़ोसियों से परेशान, रिश्तेदारों से परेशान, फलाने गवर्नमेंट ओहदेदार से परेशान। मैं इतना ही पूछता हूं पिछले 8 दिन में अव्वल वक्त में जमात से नमाज हुई या नहीं हुई? 8 दिन अव्वल वक्त में नमाज आप पढ़े या नहीं पढ़े? आपकी फैमिली पढ़ी या नहीं पढ़ी? अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद रख मैं तुझे याद रखूंगा। आप नमाजों में आके गिर गए अल्लाह के आगे, इंशाअल्लाह वादा है रब्बुल आलमीन का आपके मसाइल को खत्म करेगा इंशाअल्लाह। कुरान शिफा और रहमत है, शिफा भी मिलेगी कुरान सुनने से, रहमत भी मिलते जाएगी। हो ही नहीं सकता पाबंदी से नमाज अदा करने वाला मुसलमान अव्वल वक्त के अंदर कभी परेशान रहे। हाँ, आजमाइश और चैलेंजेस रह सकते, बौरानगी नहीं रह सकती, परेशानी नहीं रह सकती। तो ये एक अहम फरीजा मेरे भाई, रमजान के अंदर रोज़ों से लेके अल्लाह की राह में खर्च करने तक। अब एक अहम मुद्दा आपके सामने रख दूं, कोविड के दिन चल रहे हैं, कभी किसी के इंतकाल की खबर, कभी किसी के इंतकाल की खबर। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम रहमहुमुल्लाह एक के बाद एक जा रहे हैं।
شیخ آر کے نور محمد ہمارے بیچ سے چلے گئے دیکھتے دیکھتے. مشہور عالم دین، معزز عالم دین، اونچے درجے کا پی ایچ ڈی مدینہ المنورہ جامعہ اسلامیہ سے پڑھا ہوا، کافی دین کی محنت کر گئے ہیں. علماء کے اندر معزز مقام، داعیوں کو قریب رکھنے والا نرم دل آدمی. اللہ نے بلایا، 55-56 سال عمر میں سمجھتا ہوں چلے گئے. کل رات میں 3 بجے خبر آئی مولانا فضل الرحمن مدنی مالیگاؤں کے مدرسے کے ذمہ دار وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں. صلاح الدین یوسف چلے گئے ہیں. ایک کے بعد ہم سن رہے ہیں. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نیک اعمال میں جلدی کرنے کا موقع ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے اجل آ کر کھڑا ہو جائے اور ہمارا بلاوا آ جائے اور جب ہم نیک اعمال کے بارے میں سوچیں. اپنے آج کے دن کو بھائیوں آخری دن سمجھنے کا وقت ہے. بڑے بڑے لیڈر اور منسٹر جن کے پاس سب سہولتیں ہیں وہ نہیں بچ سک رہے ہیں. ارب پتی کروڑ پتی نہیں بچ سک رہے ہیں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں. کسی وقت بھی وقت آ سکتا ہے. ہٹے کٹے دھنتر لوگ دیکھتے دیکھتے بستر پر اور بستر سے جنازے میں اور جنازے سے سیدھا قبرستان پہنچ رہے ہیں. میں اپنے آپ کو اور آپ کو، ہم سب کو اور ہماری فیملیز کو اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں. اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتوں کو نازل کرتا ہے. ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ روک کے رکھنے والے کو ہلاک کر دے. دواخانوں میں پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹ کچہریوں میں، بلا وجہ کے کنٹھے کہانیوں میں مال کو روک کے رکھیے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کر دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ راستہ بھی کھلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا. تو روک کے رکھے گی، اللہ بھی روک لے گا. کیا آپ چاہتے ہیں اس مسجد اور مدرسے سے آر کے نور جیسا عالم دین اٹھے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لگائے ہوئے پیسوں سے فضل الرحمن مدنی جیسا، صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ جیسے علماء اٹھ کر دین کی خدمت کرے؟ ہم خبروں میں بھی رہیں گے، اللہ ہمارے نیکیوں کا میٹر جاری رکھے گا، لاکھوں کروڑوں میں نیکیاں آتے رہیں گے. تو وقت آ گیا میرے بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کر کر اس عمارت کو مکمل کرنے کا. جو نماز پڑھیں گا، جب تک پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ہمارے لیے میٹر چلتا رہے گا. جو خطبہ سنے گا، جو درس سنے گا، جب تک عمل کرے گا اور پھیلائے گا انشاءاللہ ہمارے لیے نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. جو بچہ بچی بڑا عالم دین بن کر نکلیں گے، دائی بن کر نکلیں گے، جتنوں تک اللہ کے کلام کی دعوت دیں گے آپ کا میٹر چلتا رہے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کو یہ نعمتیں ملتی رہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو بہترین وقت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے سے بلائیات، مصیبتیں، تکلیفیں، حادثات ختم ہوتے ہیں، اللہ بچا لیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. اللہ کی راہ میں مسجد جس نے بنا دی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، چند صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، چند صحابہ قرآن حدیث پر تدبر کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبر کرنے والے صحابہ کے پاس چلے گئے. نماز والے صحابہ نماز پڑھ کر آئے اور بولے اللہ کے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف نہیں آ کر ان کی طرف چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو نفلیں پڑھ رہے تھے وہ تمہارے فائدے کے لیے، یہ جو قرآن حدیث پر تدبر کر رہے تھے یہ پوری امت اور دنیا کے فائدے کے لیے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. یہ جو مدرسہ بن رہا ہے میرے بھائی یہ قرآن حدیث پر تدبر اور تعلیم و تربیت کا بن رہا ہے. جتنے بچے پڑھ کر نکلیں گے، جتنے عالم بنیں گے اور دائی بنیں گے، جتنے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا میں دین پھیلائیں گے انشاءاللہ ایک ایک عمل صالح کے اندر اللہ آپ کا حصہ رکھے گا. اس کے لیے کھڑا ہونے کا وقت ہے میرے بھائی. یہ رمضان کا بہترین مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ.
والدین کے نام سے کریں گے اللہ ان کو بھی اجر دے گا، آپ کو بھی اجر دے گا۔ 1 روپیہ خرچ کر 2 روپے کا ثواب لینا ہے تو والدین کے نام سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ یہ ایک اہم ضرورت آپ کے سامنے۔ اور ایک نیک عمل امت مسلمہ اکثر رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ مس کر رہی ہے، وہ ہے قیام اللیل، راتوں کی نمازیں۔ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اہل حدیث مساجد اللہ کے کرم سے 4 فلور کے بھی ہے تو فل ہے، اور دوسرے مساجد میں 5 دن میں پڑھا دیا جا رہا، 10 دن میں پڑھا دیا جا رہا قرآن، کہیں پر 6 دن میں پڑھا دیا جا رہا، اس کے بعد مسجدوں کو راتوں میں ویران کر دیا جا رہا۔ یہ نبی اور صحابہ کی سنت نہیں، یہ نئے طریقے کی بدعت امت کے اندر آئی ہے۔ 6 دن کا قرآن، 3 دن کا قرآن، 1 رات کا قرآن، کتاب و سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، قرآن سے جڑ جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ جنت سے جڑا دے گا انشاءاللہ، قرآن سے جڑ جائیں گے اللہ عزتوں سے جڑا دے گا انشاءاللہ، رحمتوں سے جڑا دے گا، برکتوں سے جڑا دے گا۔ قرآن سے دوری اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے کر دے گا۔ امت کا بڑا مسئلہ قرآن اور حدیث کو نہیں کھولنا، تو یہ مہینہ قرآن اور حدیث سے جڑنے کا مہینہ آ رہا ہے، روزانہ تلاوت اور قیام اللیل کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک واقعہ میں رکھ کر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اپنا خطبہ ختم کروں۔ واقعہ یوں ہے، مکہ کے سختی کے دن ہیں، حالات تابان ہیں، اور اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، امیر صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول آپ ڈٹے رہیے، آپ بیواؤں کا خیال رکھنے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، یتیموں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ ڈٹے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دے رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری طرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابیہ ہے، ایمان لالی، ڈٹ گئی، ابو جہل ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، ایمان سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک سے ایک کیفیت، جن حالات سے ہمارے ملک میں ہم گزر رہے ہیں، مکہ کے حالات کے بنسبت 1% بھی نہیں ہے میرے بھائی، 0.0001% بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات سے صحابہ صحابیات گزرے، اور جب حضرت خدیجہ خرچ کرتی ہے، اللہ کے نبی زخمی ہوتے ہیں، زخموں کو پوچھتی ہے، دوا لگاتی ہے، ہمت دلاتی ہے، کھانا پانی کا انتظام کرتی ہے، دعوت کے سفر ہے اس میں مدد کرتی ہے، اب کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ تمام نیک اعمال کرتی ہے۔ اللہ کے نبی غار حرا میں بیٹھے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے، ساتھ میں غلام ہیں، ایک پیالہ ہے جس میں آپ کے لیے سالن وغیرہ ہے، اور آپ کہیے خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی ہے۔ کیوں؟ مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے ساتھ ٹھہرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کے مرکز کے اوپر مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ فضیلت ملی تو ایمان لا کر نمازیں پڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنا سلام بھیج دیا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر ایسی رحمتیں نعمتیں چاہتے ہیں تو پھر وہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ظلم پہ ظلم۔ ایک دن بدبخت ابو جہل نکال کر چورستے میں لا کھڑا کرتا ہے، اونٹ سے دو طرف کے ہاتھ پیر بنوا دیتا ہے، جسم سے کپڑے نوچ لیتا ہے، اور آخر میں شرمگاہ میں برچھا مار کر شہید کر دیتا ہے۔ زخم سے تڑپ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے کہا سمیہ صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نعمتیں ملی تو مال خرچ کرنے پر، جان لگانے پر، نعمتیں ملی تو
اللہ اس کے نبی کے احکام پر ڈٹ جانے پر نعمتیں ملی، توحید و سنت کی دعوت دینے پر، اس پر عمل کرنے پر نعمتیں ملی، تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کی بنیاد پر نعمتیں ہوا میں نہیں مل جاتی اللہ کی طرف سے، جنت بھی ہوا میں نہیں مل جاتی میرے بھائی۔ انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے، انہوں پار کرا دیں گے، انہوں پار کرا دیں گے کہ قصے سیدھا جہنم میں لگ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ جائیں گے، اللہ کے حکم سے، نبی کی شفاعت سے بچ جائیں گے، ایمان اور نیک عمل کرتے ہوئے۔ یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے، یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ تو یہ دو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کیسے جان بھی لگا دیے، مال بھی لگا دیے، وقت بھی لگا دیے، اور اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس رمضان کو ہماری زندگیوں کو بدلنے والا بنا دے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی طرح مسلمان بنا دے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابیات کے رستے پر چلا دے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرما دے، پریشانیوں مشکلات کو ختم فرما دے، قرضوں کو اللہ ادا کرا دے، اور رب العالمین ہم کو دین و دنیا کی بہترین دولت سے نواز دے، اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں اس کے آگے کھڑے ہو کر رونے والا بنائے، قیام اللیل کرنے والا بنائے۔ تمام اعمال صالحہ جو اللہ اس کے نبی نے حکم دیے، اللہ ہمیں اخلاص، استقامت، سلامتی، عافیت سے ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ وہ قبول کر کے اللہ ہم دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔